الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں. سینٹ میں قرارداد پیش ہو گئی ہے کہ جی سیکیورٹی کے اور موسم کے حالات نہیں ٹھیک. الیکشن ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہے کیونکہ سینٹ کی اپنی مدت جو ہے وہ 12 مارچ کو پوری ہو رہی ہے. سینٹ کے اندر ہونے والے انتخابات، سینٹ کے ذمہ داروں کے ہونے والے انتخابات سے لے کے ممبرز کے انتخابات تک ان کے اندر پیسے کی انوالومنٹ. جو سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ہمارے اگلے الیکشن ہو ہی نہ بلکہ وہ پینڈ ہو جائیں. دی اکانومسٹ کو ایک عمران خان کا لیٹر جاتا ہے، وہ چھپتا ہے، کھلبلی مچ جاتی ہے. نگران جو سیٹ اپ ہے وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا غلط کیا ہے انہوں نے. اس آرٹیکل کو کسی نے نہیں بھی پڑھنا تھا تو وہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئی. آپ کو پی ٹی آئی پہ بین لگانا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب موجود ہیں. درانی صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. درانی صاحب، الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں. سینٹ میں قرارداد پیش ہو گئی ہے کہ جی سیکیورٹی کے اور موسم کے حالات نہیں ٹھیک. آپ بڑے باخبر رہتے ہیں، اب آپ بتائیں الیکشن ہو رہے ہیں 8 کو یا نہیں ہو رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن میں تو ہونے نہ ہونے کا نہیں بتا سکتا، ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے کا بتا سکتا. میرا خیال ہے کہ کوئی جواز موجود نہیں ہے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے. الیکشن ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ الیکشن ہونا سب سے زیادہ سینٹ کی ضرورت ہے کیونکہ سینٹ کی اپنی مدت جو ہے وہ 12 مارچ کو پوری ہو رہی ہے. سینٹ کا تقاضا ہے کہ وہ، لیکن ایک افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ اپر ہاؤس ہونے کے باوجود پچھلے 5-6 سالوں میں یا کچھ عرصے میں اتنی زیادہ اس کے پروسیس کے ساتھ جیری مینڈرنگ کی گئی ہے، اتنا زیادہ اس کے پروسیس کو جسے کہتے ہیں نا کہ اس پہ اتنی زیادہ انفلوئنسز آئے ہیں کہ سینٹ کے اندر ہونے والے انتخابات، سینٹ کے ذمہ داروں کے ہونے والے انتخابات سے لے کے ممبرز کے انتخابات تک ان کے اندر پیسے کی انوالومنٹ، دوسری چیزیں جو اب بہت زیادہ ایکسپوز ہوتی ہیں. جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی اگر کسی نے الیکشن کے حوالے سے بات کرنی تو اپنی بیوی سے کرے، مطلب ایک پورا ماحول، تو پھر سینٹ میں ایک دلاور صاحب جو کہ باپ پارٹی سے جن کا تعلق ہے، وہ یہ قرارداد کیا گراؤنڈ کوئی بن رہی ہے؟ کوئی کہیں پہ ابھی بھی کوئی یہ معاملہ چل رہا ہے؟ کہ جو بھی اس وقت جہاں بیٹھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، وہ چاہتا ہے کسی طرح میں بیٹھا رہوں. اچھا، ٹھیک ہے نا جی، مطلب جو عبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ اس میں بیٹھے رہیں. جو کسی ایون جو سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ہمارے اگلے الیکشن ہو ہی نہ بلکہ وہ پینڈ ہو جائے، پرولونگ ہو جائے. تو اس لیے یہ جو سارا ایکٹ ہوا ہے سینٹ کے اندر، یہ غیر ذمہ داری کا اقدام ہے. اور یہ جتنے ممبرز موجود تھے اور خود چیئرمین کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک کورم کے بغیر آپ ایک سیٹ پہ بیٹھ کے ایک اتنی بڑی بات کرتے ہیں اور ایک وہ پاس کرتے ہیں. مطلب اس میں حقیقت میں یہ سینٹ کا ریزولوشن نہیں ہے، یہ سینٹ کے توہین کا ریزولوشن ہے. اچھا درانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ پچھلے کئی دنوں سے دی اکانومسٹ کو ایک عمران خان کا لیٹر جاتا ہے، وہ چھپتا ہے، اس کے بعد کھلبلی مچ جاتی ہے. نگران جو سیٹ اپ ہے وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا غلط کیا ہے انہوں نے. آپ بتائیں یہ جیل میں سے لیٹر کیسے چلے جاتے ہیں؟ ہو جاتا ہے یہ نارمل معاملہ تھا یا اس پہ اتنا شور بنتا ہے؟ یہ کیا حقیقت کیا ہے؟ لیکن میں نے وہ آرٹیکل جب پڑھا تو 2-3 حقائق میرے سامنے آئے. ایک تو بات یہ تھی کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. مطلب پچھلے 1.5 سالوں کے اگر خان صاحب کے بیانات کا ایک جسٹ کہہ لیں تو وہ تھا، اس کے لیے وہ اندر سے گیا یا باہر سے گیا تھا انہی کا. اور وہ لیکن اس مضمون میں جو نئی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اوپر حکومت پاکستان نے اپنا اعتراض پیش کر دیا، جس کے بعد اگر اس آرٹیکل کو کسی نے نہیں بھی پڑھنا تھا نا تو وہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے
جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے. نگران سیٹ اپ دوران صاحب نگران سیٹ اپ تو پھر 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی جس طرح دکھایا گیا ہے ٹی وی پہ بلکہ پی ٹی وی پہ بھی دکھایا گیا ہے تو پھر یہ میرا خیال جانبداری ہوئی نا غیر جانبداری تو نہیں ہوئی ان کی. دیکھیں جی ان کی جانبداری تو پھر انہوں نے اگر میاں صاحب کے ساتھ جانبداری کی تھی جس پہ ہم نے بڑا اعتراض کیا تھا تو اس خط کے ذریعے یا اس اعتراض کے ذریعے انہوں نے خان صاحب کے ساتھ بھی جانبداری کر دی ہے کہ ان کو اگر کسی نے نہیں بھی پڑھنا تھا تو اب وہ اس کو ضرور پڑھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس اعتراض کو مان لیا جائے تو پھر تو پاکستان کے جتنے سابق وزرائے اعظم ہیں نا ان میں سے کوئی بھی کسی اخبار میں کچھ نہیں لکھ سکتا. ساروں پہ مقدمے ہیں یا تھے یا رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں یا چل رہے ہیں یا. اور اس سے بڑی بات یہ تھی اگر حکومت نے کچھ کرنا تھا تو میرا خیال یہ کہ بلکہ ابھی بھی میری یہ خواہش ہوگی کہ اس کے جواب میں میاں نواز شریف صاحب خود ایک آرٹیکل لکھیں. اور وہ چھپے گا کہاں پہ؟ اکانومسٹ کو ہی بھیجیں, وہ چھاپے گا ضرور. اور حکومت کو چاہیے کہ اپنا پورا انفلوئنس یوز کرے کہ جیسے ایئرپورٹ پہ اگر ان کا انگوٹھا لگ سکتا ہے تو ان کا آرٹیکل کیوں نہیں چھپ سکتا. ان کے آرٹیکل کو بھی چھپوایا جائے. لکھنے کا وہ فیصلہ کر لیں, خود لکھیں یا کسی سے لکھوا لیں, ان کی مرضی. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب میاں محمد نواز شریف اور نون لیگ پوری یہ فیصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے, لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں لوگوں کا رد عمل اس قدر ہے کہ جی پی ٹی آئی کو ووٹ پڑنا ہے, اب تو سروے پہ بھی پابندی لگ گئی ہے, تو پوری جو باہر ایک عوام کا رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ جی نہیں. یہ جو آپس میں کلیش ہے اور یہ جو ان کا جو فیصلہ ہے یہ کس طرح ان کی امید پوری ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ کو میاں محمد نواز شریف الیکشن جیتے اور وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں. کیسے؟ ہاں, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک یا دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بین لگا دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عوام کے ووٹ ڈالنے پہ بین لگا دیں. اگر دوسرا آپ کو مشکل لگتا ہے تو میرا خیال ہے پہلے پہ تو انہوں نے کام شروع کر دیا. کام شروع ہو گیا مطلب آنے والے دنوں میں یہ ہے کہ دیکھیں نا جی اور کیا طریقہ ہے. ورنہ اگر آپ فیئر اینڈ فری الیکشنز کے ذریعے آپ الیکشن تک جاتے ہیں ہاں تو اس کے ریزلٹس تو بڑے آبویس ہیں. اور آج کی صورتحال میں ایون میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر تو میاں صاحب کو لانا ہو, ایک طریقہ میں نے بتا دیا کہ آپ کو پی ٹی آئی پہ بین لگانا پڑے گا ٹو گیٹ ہم ان. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد الیکشن کی کیا حیثیت ہوگی نہیں ہوگی مجھے نہیں پتہ ہے. عوام پہ بین لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ اگر الیکشن پھر بھی لانے کے لیے ہوئے میاں صاحب کے تو وہ پھر ہوں گے اے آئی الیکشنز. وہ الیکشنز اس دفعہ آپ کو وہ بھی نہیں ملیں گے. وہ کیا ہوتے ہیں جو الیکشن کنڈکٹ کراتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پولنگ ایجنٹ. پولنگ ایجنٹس نہیں, جو آر اوز جو ہوتے ہیں, آر اوز کے الیکشن نہیں ہوں گے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے الیکشن ہوں گے. کیونکہ اس دفعہ ووٹوں کی گنتی جو ہے نا وہ کمپیوٹر ہی کر سکتا ہے, بندے نہیں کر سکتے. اتنے پڑیں گے پی ٹی نون کو کہ وہ جو ہے اس کے لیے آپ کو روبوٹس لانے پڑیں گے جو آ کے ان کو گنیں. اب میری تجویز یہ ہے کہ یا تو ان سب لیڈروں کو اس وقت تک کوہالہ جیل میں بند کر دیں جب تک یہ آپس میں بیٹھے نہ اور متفق پاکستان کے لیے نہ ہو. اچھا لیکن پی ٹی آئی جو کہ ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے, کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں, پولنگ جو ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں, تو وہ یہ کیوں مانیں گے؟ اور ان کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں آپ نے پہلے کبھی تاریخ میں دیکھا کہ اس طرح کے معاملات بھی ہوئے ہوں؟ دیکھیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں ریپیٹ نہیں کر رہا, میں کہہ چکا ہوں کہ بھئی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک طرف تو کینڈیڈیٹس کو اٹھا رہا ہے, ان کی پاگل پاڑ رہا ہے, دوسری طرف ووٹرز کو رجسٹ کر رہا ہے, تیسری طرف وہ جو ہے وہ نشان کھینچ رہا ہے, اور نشان کھینچنے کے بعد کورٹ میں خود آپ کو پتہ ہے کہ انتظامی جو ڈسکریپنسیز ہوتی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن کسی پارٹی کا انتخابی نشان چھین رہا ہے. پھر اس کے بعد اس میں اتنی بھی اور انتخابی پولیٹیکل پارٹیز کی مفادات کا تحفظ کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور وہ پھر اس کے خلاف عدالت میں جا رہا ہے, اور پھر آگے چل کے الیکشن سے متعلق نومینیشن پیپرز کو پھاڑا جا رہا ہے,
اس میں ریجیکٹ کی. بھئی آپ نے ریجیکٹ کیے, آپ کے سارے ریجیکٹڈ جو تھے وہ عدالت نے بحال کر دیے, وہ الیکشن کمیشن نے بحال نہیں کیے, عدالت نے بحال کیے, تو آپ تو استعفیٰ دے دیں سارے. دیکھیں آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو 77 میں ہو چکا ہے. 77 کی دھاندلی کے بعد مکمل الیکشن کو ایک ریجیکشن کا پروسیس ملا تھا. ہم اس وقت جو ہے ایک طرف تو وہ ناانصافی کر رہے ہیں جو 70 میں ہوئی تھی, اور دوسری طرف وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں جو 77 میں اختیار کیا. اچھا درانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے, پی ٹی آئی کے حالات آپ کے سامنے, ان کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میرا تو اس کے بارے میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کسی لیڈر کو مائنس کرنا کسی انتظامی یا قانونی ذریعے سے نہیں ہو سکتا. یہ عوام کا ہوتا ہے, اور عوام ہی کسی کو پلس کرتے ہیں, اور عوام کا ووٹ ہی کسی کو مائنس کرتا ہے. جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, ان کی پارٹی کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اس وقت ایک ہی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہیں, تو ان کا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے سپورٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں آواز اٹھائیں, پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ کریں. ہاں ان سے لڑیں جو ان کے مقابلے میں سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے گفتگو سنی محمد علی درانی صاحب کی, جن کا کہنا یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں, بانی چیئرمین عمران خان, ان کے جو سپورٹرز کو یہی سب سے بڑی حق میں بات ہوگی عمران خان کے, کہ وہ پاکستان کے حق میں بات کریں, اور اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے جو ہے خلاف بات کریں, نہ کہ کسی ادارے کے خلاف بات کریں. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.